اگر آپ لوگ امام حسین کو سمجھنے کی ویسے ہی کوشش کریں گے جیسے قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی غامدی، کوئی عتیق الرحمن علوی، کوئی یحییٰ نور پوری، کوئی غلام مصطفیٰ ظہیر، کوئی صلاح الدین یوسف ناسبی، ابن زیاد و شمر کی اولادیں، یزید کی روحانی ذریت اور ملوکیت کے پیداوار مولوی کسی صورت گمراہ نہیں کر سکتے۔ آپ مجھے کلپ لکھ دے کر میرے میسج بھیجتے ہیں کہ اس کا جواب ریکارڈ کروا دو، اس بات کا جواب دے دو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اپنے قدموں تلے زمین نہیں بلکہ آپ بھی ریت کی جگہ پر کھڑے ہیں۔ جو گھبرا جائے وہ حسینی نہیں، جو ٹکرا جائے وہی حسینی ہے۔ اور ٹکرانے کے لیے اپنے وجود میں جان چاہیے، جان چاہیے۔ کمزور وجود اور ضعیف وجود کسی صورت میں بھی دوسرے سے ٹکرا نہیں سکتے ہیں۔ حسین ابن علی ایک ایسا مضبوط وجود ہیں کہ وہ آج تک یزیدیوں سے ٹکرائے جاتے ہیں اور آج تک یزیدی ان سے خائف ہیں اور شکست کھا رہے ہیں۔ دن رات یہ تماشا سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے اور آپ کے لوگ جو ہیں وہ گھبرائے ہوئے بھاگے ہوئے آتے ہیں کہ ہمیں یہ سمجھا دو وہ سمجھا دو۔ ایک ایک چیز ہم نے بتا رکھی ہے، ہم نے غور کیا اس بات پر کہ یہ لوگ ہمیں کیوں ٹیلی فون کر کے مسئلہ پوچھتے ہیں۔ ہر روز ایک نیا میسیج، 10 میسیج ہر روز آتے ہیں جن میں سے یہ بھی ایک میسیج ہوتے ہیں کہ جناب فلاں نے یہ کہہ دیا، اس کے جواب ریکارڈ کروا دیں۔ جواب جس نے قرآن کو سمجھ لیا ہے اس کو جواب ریکارڈ کرانے کی ضرورت نہیں، اور جس نے قرآن سمجھ لیا ہے اس کو ان کا جواب ریکارڈ کرانے کی ضرورت نہیں۔ اور ہم نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا ساری دنیا کی ہدایت کا۔ میں نے آپ کے سامنے یہ پچھلا جو دن گزرے ہیں وہاں پہ سورہ انعام کی 68 سے لے کے 70 تک آیات کا درس اس اتوار کو دیا تھا کہ اس میں فیصلہ ہو گیا ہے کہ یزیدیوں کے منہ نہیں لگنا، نہ ان کی بات سننی ہے، نہ ان کو جواب دینا ہے، نہ ان سے ملاقات کرنی ہے، نہ ان سے سوال و جواب کی بیٹھک رکھنی ہے۔ ہم ان سے دور ہو گئے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے یزید اور ہمارے لیے حسین، بات ختم کیجئے۔ آپ کو چاہیے آپ ان سے کہیں بھائی آپ الگ ہم الگ، پھر آپ بات کریں اور ان سے الگ ہو کر صرف قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں اور یہ سمجھیں کہ امام حسین نے قرآن کو کیسے پڑھا ہے اور کیسے سمجھا ہے۔ میں نے آپ کو یہ بات عرض کی تھی کہ رسول نے کہا میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی۔ یہ حدیث ثقلین ہے، اس کا کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا، مسلم شریف میں ہے۔ ہاں منکر حدیث کو ہم اجازت دیتے ہیں، جاوید احمد غامدی کو اجازت دیتے ہیں، حافظ محمد زبیر کو اجازت دیتے ہیں، اور بھی اب ان کے علماء منکرین حدیث سب اکٹھے ہو جائیں گے، ہم ان کو اجازت دیتے ہیں، انکار کرنے دیں۔ جب انکار ہی ہو گیا تو اب منوانا کیا؟ میرے اور تمہارے درمیان میں جو چیز فیصلہ کن تھی تم نے اس کا ہی انکار کر دیا، اب اس پہ بحث کس بات کی بنتی ہے؟ پھر الجھنا آپ کی بھی جہالت ہے اور اس کی بھی جہالت ہے، یہ دونوں الجھتے ہیں۔ آپ فوری جواب چاہتے ہیں، ایک آیت ادھر سے پڑھ کر ایک حدیث پڑھ کر اس کا منہ بند کرو، اس کا منہ بند کرو۔ پھوڑا نکل آیا تو اس کو دباؤ یا اس کے اوپر کچھ لگا کے بند کرو، پھر دوسرا نکل آیا پھوڑا، اس کو بند کرو، پھر تیسرا یہاں نکل آیا اس کو بند کرو، کچھ پاؤں پہ نکلے کچھ کمر، اس کو بس بند کرو۔ آپ خون نہیں بدلنا چاہتے کہ میں کچھ ایسا کھاؤں کہ جس سے میرا خون پاک اور صاف ہو جائے، مجھے پھوڑے نکلیں ہی نہ۔ آپ کے مسائل ہیں، لیکن واللہ میں آپ کے پیچھے چلنے والا نہیں ہوں۔ میری راہ وہ ہے کہ جہاں خون کی صفائی کی جاتی ہے۔ میرے استاد مجھے یہ کہہ گئے تھے کہ کبھی پھوڑوں پہ مرہم نہ لگانا، اس امت کے خون کو بدلنا ہے، کیونکہ تن ہما داغ داغ شد پنبا کجا کجا نے ہم۔ وہ شعر پڑھتے تھے کہ کہاں کہاں پر تم ان کے مرہم رکھو گے جبکہ پورا جسم پھوڑوں سے زخمی ہے۔
اس لیے مجھ سے کوئی آدمی توقع نہ کرے کہ میں اس کا پلٹ کر جواب دوں، پھر اس کو ریفرنس دوں۔ اس کو ریفرنس جتنے تھے وہ میرے استاد کی 10 سالہ ریکارڈنگ کے اندر آ چکے ہیں، ان سے بڑھ کر ریفرنس پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، اور ان سے بڑھ کر ابھی ماں نے جنا ہی نہیں کہ اتنے ریفرنس پیش کر سکے۔ یہ تاریخ کا سب سے بڑا اور اہم ہے، آپ جا کر پڑھ لیجئے۔ یہ کربلا صرف انہی کو حاصل ہے، خدا نے ان کے سر پر تاج دیا ہے۔ ہر آدمی کو خدا ایک ایک تاج پہناتے ہیں، کسی پہ تفسیر کا، کسی اہل بیت رسول کا حق ادا کرنا اور اس کی پہچان کروانا، یہ فقط انہی کا حصہ ہے۔ اس واسطے حوالے ادھر سے لیں، اور جو میں نے ان سے سمجھا ہے بیٹھ کر، میں نے لوگوں کے درمیان بیٹھ کر ان کو نہیں سمجھا۔ جا کر دیکھ لیں کہ ان کی ایک محفل لگتی تھی جمعے کے بعد، میں اس میں کتنا حاضر رہا ہوں۔ میری جمعے سے پہلے اور جمعے کے بعد کی دنوں کی جو محفلیں ہیں میری، وہ ہیں جس میں لوگ بہت کم ہوتے یا ہوتے ہی نہیں تھے۔ اس لیے میں عامی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر میں نے دین نہیں سیکھا ان کے پاس بیٹھ کر، کیونکہ وہ عمومی گفتگو کرتے تھے عامی لوگوں کی جمعے کے بعد۔ نہ کرو یہ ظلم، نہ کرو یہ زیادتیاں، یہ کفر کی چکیاں نہ چلاؤ۔ کسی زمانے میں تم کہتے تھے کہ اعلیٰ حضرت کفر کی چکیاں چلا کر گئے ہیں، ہر ایک کو کافر بنا گئے ہیں، اور اب تم نے کافر بنانے کا ٹھیکہ لے لیا ہے حسینیوں کو۔ کہتے ہیں ہم اس سے برات کا اعلان کرتے ہیں، ہم تم سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمیں تم سے نفرت ہے یزیدیوں سے، اس لیے کہ رسول اللہ کو نفرت تھی، اس لیے کہ جنت کے جوانوں کو نفرت تھی۔ ہم تم سے نفرت کرتے ہیں، تم ہمارے قابل ہی نہیں ہو کہ ہم تمہارے منہ لگیں۔ میں تو لگتا نہیں، اور جو آدمی مجھے کہتا ہے منہ لگے، میں اس کو سب سے پہلا کام یہ کرتا ہوں، اس کو بلاک کر دیتا ہوں۔ رپورٹ اینڈ اکیلے بلاک نہیں کرتا، واٹس ایپ پہ میں رکھ کے اس کو کیا کرتا ہوں، رپورٹ اینڈ بلاک، کہ اگلی دفعہ یہ کسی اور نمبر سے بھی کرے اس کو اڑا دوں۔ میں نے یہی ایک سادہ طریقہ رکھا ہے، لڑنا ہی نہیں، بحث کرنی ہی نہیں، اس کے منہ لگنا ہی نہیں۔ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ جب جاہل تجھ سے بات کرے کالو سلامہ، ہائی سب ٹھیک ہیں آپ، پرے پرے دفعہ دور، کالا منیلے پہ چلو، بھاگو یہاں سے، یزیدی آئے دور سے چلو۔ آپ کیوں منہ لگتے ہیں ان کے؟ یہ ریالوی ہیں، ریال لیتے ہیں، ریالوی۔ اب ان کا پہلے تو یزیدی تھے، اب ان کو سارا ریالوی۔ اگر ہم جھالوی ہیں تو تم ریالوی ہو۔ ہمیں فخر ہے، ہمیں ہمارے استاد سے اگر نسبت ہے تو ہم اسحاقوی و جھالوی کہلوانے میں خوشی کا اظہار کریں گے کہ ہم ایک حق پرست، حق گو آدمی کے ساتھ خدا ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اور وہ عالم برزخ میں رسول اللہ مع صدیقین شہداء و صالحین حسنین کریمین سیدین کے ساتھ ان کا حشر ہو، اور ہمارا بھی انہی کے ساتھ ہو جائے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ یا اللہ جس طرف امام حسین جائیں خدا کے واسطے، اللہ آپ اپنے کو عزت کا واسطہ دیتے، ہمیں بھی ادھر ہی لے جائیں۔ اس لیے ایک دم سے ہم کیوں جواب دے دیں؟ لوگ کہتے ہیں کاشف صاحب فوری جواب ہمیں واٹس ایپ پہ، مجھے کرائے پہ رکھا ہوا ہے نا گنڈے، آ کے 4 گھنٹے میرے تو ضائع کرنے کے لیے واٹس ایپ پہ بیٹھ گیا ویلے ہو کے۔ ٹکے کا تو مسلمان نہیں ہے، سوال تیرے اتنے بڑے ہیں، باندر کے پاس ٹائم ہے کوئی نہیں، قرآن کھولنا نہیں،